اسٹارٹ ایک بچی سے کریں, ہمارے سوشل نارمس میں کریں. آئی ایم ناٹ سیئنگ نیگیٹو اباؤٹ دیٹ, بٹ وی نیڈ ٹو ڈسکس اے لٹل بٹ اباؤٹ دیٹ. یہ جینڈر بائس پہ کریں, میل نرشمنٹ پہ کریں, ایجوکیشن پہ کریں, نالج پہ کریں, ایکسیپٹنس پہ کریں, ڈیڈیکیشن پہ کریں, کمٹمنٹ کس پہ بات کریں. کیونکہ جب ایک چیز لے کے چلتے ہیں, کوئی گول لائف میں بناتے ہیں, تو اٹ اسٹارٹس فرام ویری فار آف, کہ جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے اس کا فیوچر میں کہ وہ ماں ہے, لیکن اسی بچی کے ساتھ میں پھر وہی بات معذرت کے ساتھ ناٹ 100%, لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ بچی ہے اور یہ بچہ ہے. فرام دا ویری بگننگ ڈائٹ میں, اس کے ساتھ سوشل ڈیلنگس میں, اس کی نفسیات کے ساتھ, اس کی ایجوکیشن کے ساتھ, اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ میں تھوڑا سا گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے بہت سی جگہوں پہ, اگین ناٹ 100%. تو جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کا جو کہتے ہیں نا بنیاد, وہی ہم ویک رکھتے ہیں. جب ہم گھر بناتے ہیں ہم کہتے ہیں بنیاد بڑی پکی ہونی چاہیے. تو جب ایک ماں بناتے ہیں تو وہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ بنیاد کیسی ہے. وہ بے شک فزیکل بنیاد ہم کی بات کریں, بے شک وہ نفسیاتی بنیاد کی بات کریں. ماں کی نفسیات اچھی ہے تو بچے کی نفسیات اچھی ہے, ماں کی نرشمنٹ اچھی ہے, ماں کی طاقت اچھی ہے تو بچے کی طاقت اچھی ہے, بچے کی جو مائل سٹونز ہیں وہ اچھے ہیں. تو اس چیز کو بالکل بھول جاتے ہیں ہم. پھر اس کے بعد کیئر دینے کی بات جب آتی ہے, اس کی بیماریوں کی بات آتی ہے, اس کی ہڈیوں کی بات آتی ہے, کیا اس کو ہم نے فزیکل ایکٹیویٹی میں رکھا, کیا اس کو ہم نے کیلشیم اور سپلیمنٹس دیے, کیا اس کے خون کی کمی کو ہم نے رفع کیا. جب گوشت دینے کی باری آئی تو مرد کو پہلے دے دیا, بچی کو خالی سالن یا ویجیٹیبل یا جو بھی کچھ ہے. تو جب بنیاد میں ہم نے زور نہیں دیا تو اب آپ خود سوچیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. ڈیورنگ پریگننسی کون سی ایسی ڈیزیزز ہیں جس کے ساتھ یہ رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے کہ اگر اس کا بچہ پیدا ہوا تو چانسز ہوں گے کہ شاید وہ سروائیو نہ کرے؟ اور کیا اس کا ایک ڈیزیز جو کہ بکس میں نہیں نظر آتی ویسٹ میں لیکن ٹرم یوز ہوتی ہے 18 کا مرض پاکستان میں, اس کا کوئی ریلیشن ہے؟ 18 کا جو لیمن, اگر پہلے میں 18 کا کیونکہ ورڈ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس کو میں ایمفسائز کر دوں کہ اس کا جیسے کسی کے ابارشنز ہوتے ہوں یا کسی کی پری ٹرم ہوتی ہے جس کے بچے نہ بچتے ہوں, تینوں چیزوں کو اسی لیبل میں رکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ نیونیٹل موٹیلٹی کو بھی ہمارے یہاں کیٹیگرائز آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, بالکل کیا جاتا ہے. بالکل صحیح, گریٹ. اب اس کی ریزنز کیا ہیں ہمارے پاس؟ پری ٹرم لیبر, ابھی میں عرض کر رہی تھی کہ پری ٹرم لیبر جو ہے, اگر بچہ ہم اس کنڈیشن میں نرسری میں بھیجیں گے, کیونکہ دیکھیں جو گائنیکالوجسٹ اینڈ پیڈیاٹریشین دے گو سائڈ بائی سائڈ, ہینڈ ان ہینڈ. اگر ہم ایک اچھا بچہ ان کو دیں گے جس کا ایپکار سکور اچھا ہوگا, یعنی اس کے برتھ کے وقت سکور اچھا ہے, تو آف کورس دے ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو سیو دا بیبی. اس کا جو فرسٹ گولڈن منٹ ہوتا ہے جس میں اس نے سانس لینا ہوتا ہے, اگر اس میں ہم اس کو صحیح طرح ریوائیو کر دیں گے تو آگے نرسری والوں کے لیے کام آسان ہو جائے. ایبسلیوٹلی رائٹ. تو کون سی وجوہات, ایک پری ٹرم میں بار بار بول رہی ہوں, اس کے بعد انیمیا. اب پری ٹرم کن چیزوں میں ہو جاتی ہے؟ پری ٹرم انیمیا میں ہو. اچھا, پری ٹرم کو ہمارے ناظرین کے لیے آسان کہیں تو جو 7ویں اور 8ویں مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے, بالکل رائٹ, بیفور 28 ویک یا 7ویں ماہ سے پہلے. پھر ایک بڑا یہ کانسیپٹ ہے ستمایا بچ جاندہ, 8مایا نہیں بچتا. یہ اب سائنس کا ایویڈنس نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں دن بھی ہمیں ملیں تو ہم وہ گزار لیں. ہم 28 ہفتے پہ آئے تو ہم کہہ دیتے ہیں 29 ہو جائے جی, 30 ہو جائے, کتنا بھی ہو جائے, وی ٹرائی ٹو پاس ٹائم. کہ بھئی جتنا بچہ میچور انٹرا یوٹرائن ہوگا, یا اگر خطرے میں تھا تو انٹرا یوٹرائن ہم شفٹ کر دیں کسی ایسی جگہ جس کی نرسری اچھی ہو تاکہ وہ بچہ. لیکن یہاں آپ کی ڈسکشن سے ایک کیچ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ 28 یا 29 ویک کے بعد بچہ ڈیلیور ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم. یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے. پری ٹرم تو دیکھیں, پری ٹرم کی میں بھی بات, ون آف دا ریزن از پری ٹرم. ٹھیک ہے, 28 ویکس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا, پاکستانی ڈیفینیشن, باہر کی ڈیفینیشن تو 24 ویکس ہے. کئی جگہوں پہ 500 گرام ہے, تو ہم نے ابھی 28, وہ ہم نے پھر اگین کئی نرسریز میں بہت جلدی بھی بچے بچے ہیں 800 گرام کا, 700 گرام کا, لیکن اوور آل پاکستان میں ابھی تک 28 ویکس ہی ہم لیتے ہیں وائبلٹی, کہ جب بچہ خود سے سروائیو کر سکتا ہے.
تو اگر 28 ویکر بچہ ہے تو اس کو پھر بھی نرسری کی ضرورت، ٹیک کیئر کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ نہیں تو ہیٹر کی ضرورت ہے اس کے اندر، ایک مطلب بچے کو جہاں لٹانا ہے، کیونکہ نارمل ٹیمپریچر اس کے لیے ٹھنڈ ہے، بالکل صحیح. اس کے لیے ایک ہیٹ پلیٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ انکیوبیشن کی ضرورت، انکیوبیٹرز کی ضرورت ہو سکتی ہے، وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو یہ سارا کچھ ہر جگہ پہ آپ سیٹ نہیں کر بالکل سکتے. صحیح ہے. آف کورس دا پیشنٹ ہیز ٹو کم ان یوٹرو ٹو اے ایریا where these facilities are available, yep. where experts are available to take care such a child. ٹھیک ہے. تو پری ٹرم، اب وہ کیوں ہو گیا پری ٹرم؟ انیمیا از دا کامنسٹ کاز. ویجائنل ڈسچارجز اگر ہوں، یورین کے انفیکشن ہو، وقت سے پہلے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے. پانی جس ماں کا زیادہ ہو، وہ کس میں ہے؟ ڈائبٹیز میں. جڑواں بچے ہوں، ان سب میں بچہ جو ہے جلدی ڈلیور ہونے کا چانس ہوتا ہے. یہ پری ٹرم کی ریزنز ہیں. پری ٹرم کی. بالکل صحیح. اب ایک بچہ اگر پری ٹرم ہو گیا تو اب وہ نرسری میں جائے گا. اب نرسری میں اٹ سیلف اس کے رسک فیکٹر زیادہ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ بیکاز اٹ از ہاسپٹل انوائرمنٹ. اس میں اس کو انفیکشن ہو سکتی ہے، سیپسس ہو سکتی ہے، گٹ اس کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، برین میں ہیمریج ہو سکتا ہے، وہ برین میں پانی جا سکتا ہے. تو یہ بچے کا جو لنگز ہیں وہ کام نہیں کر سکتے، جس کو RDS ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم کہتے ہیں. تو دیز آل لیڈس ٹو مورٹیلٹی. بالکل صحیح. دے ول ایڈ ٹو دا مورٹیلٹی. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد اگر بچے کہیں بچ جاتے ہیں تو وہ کوئی اللہ نہ کرے ہینڈی کیپ ہو سکتے ہیں، ڈیلیڈ مائل سٹونز ہو سکتے ہیں ایسے بچوں کے. ڈائبیٹک مدر کا بچہ ڈائبیٹک ہو سکتا ہے، انیمک مدر کا بچہ ڈیلیڈ مائل سٹون، لو IQ ہو سکتا ہے. تو وہی والی بات میں کہہ رہی تھی نا کہ جہاں پہ ماں بنیاد اچھی ہوگی، وہاں پہ بلڈنگ بھی بہت اچھی ہوگی، تو اس کے بعد بلڈنگ بھی اچھی. بالکل صحیح.